پشاور ہائی کورٹ سے اہم خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے اس وقت پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواستوں کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ سنا دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ بولیس محمد نعمان سے۔ جی نعمان، بتائیے گا کیا فیصلہ سنایا گیا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے مخصوص نشستوں پر مختصر فیصلہ سنا دیا ہے اور اس فیصلے میں سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے، اس کو خارج کر دیا گیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے یہ پلی دائر کی گئی تھی کہ آزاد اراکین سنی اتحاد کونسل کا حصہ بنے ہیں، اس لیے مخصوص نشستیں ان کا حق بنتی ہیں جو ان کو دی جائیں۔ 2 روز تک یہ دلائل جاری رہے۔ 5 رکنی بینچ کی سربراہی جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کی، جبکہ دیگر 4 معزز ججز بھی اس بینچ میں شامل تھے۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے قاضی انور ایڈوکیٹ اور بیرسٹر علی ظفر نے 2 روز تک اس کیس کی پیروی کی۔ بیرسٹر ظفر چونکہ کل نہیں آئے تھے تاہم وہ مسلسل اس کیس کو دیکھ رہے تھے۔ کل قاضی انور نے دلائل پیش کیے تھے اور آج علی ظفر نے طویل دلائل پیش کیے، لیکن وہ عدالت کو اس بات پر ان کو کنونس کرنے میں ناکام رہے کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کا حق بنتی ہے۔ انہوں نے مختلف دلائل دیے تاہم 5 رکنی لارجر بینچ نے ان دلائل کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے ان کی جو درخواست ہے اس کو خارج کر دیا ہے، اور اس طرح الیکشن کمیشن، اٹارنی جنرل اور دیگر جو پرائیویٹ فریقین کے وکلاء تھے ان کے جو دلائل تھے کہ اگرچہ کوئی پارٹی ان کی کوئی جنرل نشست نہیں ہے اور انہوں نے کوئی فہرست بھی مخصوص نشستوں کے لیے جمع نہیں کی، اس لیے سنی اتحاد کونسل اس کی حقدار نہیں بنتی، اور اس طرح ان کے حق میں یہ 5 رکنی لارجر بینچ نے اپنا محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ اور اس فیصلے کو سنایا ہے جسٹس اشتیاق ابراہیم نے، جو اس مختصر فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے تمام 5 ججز نے متفقہ طور پر اس کو سنایا ہے۔ اچھا نعمان، یہ بتائے گا کہ اس فیصلے کی تفصیلی رپورٹ اور تفصیلی نکات سامنے آ گئے؟ جی بالکل، جو 2 روز تک دلائل جاری رہے اس میں عدالت یہی بات کنفرم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں کیا طریقہ کار رائج ہے مخصوص نشستوں کے لیے، اور اٹارنی جنرل اور جو الیکشن کمیشن کا موقف تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن میں یہ تشریح کی گئی ہے کہ جو بھی مخصوص نشستیں ہیں اس کے لیے پہلے سے کسی بھی پارلیمانی سیاسی جماعت کو اپنی فہرست الیکشن کمیشن کے پاس مقررہ وقت تک جمع کرانی ہوتی ہے، اور دوسری ایک اس پر پابندی یہ بھی لازمی ہے کہ اس سیاسی جماعت کی کوئی جنرل نشست اس نے جیتی ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، اس کی جنرل نشست کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تاہم سنی اتحاد کونسل کی نہ تو کوئی جنرل نشست انہوں نے جیتی تھی اور نہ ہی ان کی جانب سے کوئی فہرست جمع کرائی گئی تھی۔ تاہم جو علی ظفر تھے وہ گزشتہ اپنے دلائل میں یہی موقف اپناتے رہے کہ لسٹ جمع کرانے کے لیے کوئی ٹائم باؤنڈ شرط یہاں پر رائج نہیں ہے کہ کس وقت وہ فہرست جمع کرا سکتے ہیں۔ جب آزاد اراکین سنی اتحاد کونسل کا حصہ بنے اس کے بعد انہوں نے فہرست جمع کی تو ان کا یہی موقف تھا کہ جی یہ فہرست انہوں نے ٹھیک جمع کی ہے، تاہم جو عدالت ہے اس نے اس طریقہ کار سے اختلاف کرتے ہوئے اپنا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے، اور یہ فیصلہ سنی اتحاد کونسل کے خلاف آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ سنی اتحاد کونسل اس کے حوالے سے کیا اپنا مستقبل کا علیہ عمل اختیار کرتی ہے، کیا وہ سپریم کورٹ جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ تاہم الیکشن کمیشن، اٹارنی جنرل اگر ان کے خلاف یہ فیصلہ آ جاتا تو پھر یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ پہلے کی طرح دوبارہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کرتے اور وہاں پر اس کیس کو جیتنے کی کوشش کرتے۔ تاہم پشاور ہائی کورٹ کا جو لارجر بینچ ہے انہوں نے 2 روز تک دلائل تمام فریقین کے سن لیے ہیں، جو سنی اتحاد کونسل ہے، اس کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں کے وکلاء بھی اس میں پیش ہوئے، مسلم لیگ نون کے وکیل اس میں پیش ہوئے، جمعیت علماء اسلام کے وکیل پیش ہوئے، پیپلز پارٹی کے وکیل پیش ہوئے۔ مخصوص نشستوں پر
جن امیدواروں نے درخواستیں دی تھی ان کے وکلاء اس کیس میں پیش ہوئے. 2 روز تک یہ دلائل جاری رہے. تمام فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد آج یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج دن 1 بجے یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. اور اس طرح ابھی چند لمحے پہلے لارجر بینچ کی جانب سے یہ مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد دمان، تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.